الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 23 دسمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ المومنون آیت نمبر 42 سے لے کر یہ آیت نمبر 50 تک جاری رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات والی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، فرمایا تو پکڑا انہیں حقیقی چنگھاڑ نے، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے، جو ظلم کرنے والی ہے۔ اب آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا فرمائی ان کی بربادی کے بعد کئی قومیں۔ قرونن، یہاں قرونن یہ قرن ان کی جمع ہے، اور یہاں مراد ہوگا امتیں، قومیں۔ ما تسبق من امت اجلہا، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد سے، یعنی آنے میں بھی وہ اپنی مرضی سے آ سکتی نہیں، اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو جانے میں بھی کوئی اپنی آگا پیچھا کر سکتا نہیں۔ وما یستاخرون، نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے آ سکتے ہیں، آگے بڑھ بھی نہیں سکتے اور پیچھے رہ بھی نہیں۔ یعنی جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ٹائم مقرر کر دیا وہ اس سے آگے بڑھ سکتی نہیں۔ یہاں معتزلہ اور روافض یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک قتل ہو جاتا ہے تو قاتل پر اس لیے مقدمہ چلتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا، اگر وہ قتل نہ کرتا تو زندگی آگے چلتی، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ آج کل بھی چونکہ جتنے بھی یہ ٹولہ ہے دین سے بیزار، وہ بھی جاہل لوگ یہی کہتے ہیں جی یہ نہ ہوتا تو یہ بچ جاتا، یہ نہ ہوتا تو یہ بچ جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ کوئی بھی بچ سکتا، جب ٹائم آ گیا تو آگے بڑھ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ویسے گر گیا چھت سے اور مر گیا تو چھت پر پرچہ کراؤ گے؟ اب آپ بولتے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ قاتل پر پھر پرچہ کیوں ہے، جب اپنی آئی سے مرا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ کیوں پرچہ ہے، پر اگر قاتل نہ مارتا تو نہ مرتا، ایسے بھی کوئی بات ہے اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا، قاتل جو چاہے مرضی کر لے۔ آپ 60 گولیاں مار لو، جس کی بچی ہے وہ بچ جائے گا، کوئی گولی بھی نہ مارو، بیٹھا بیٹھا بندہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اصل ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر قاتل پر پرچہ کیوں؟ تو ہم ان کا ذہن کھول رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی ویسے جاتے جاتے کنویں میں گر جائے اور مر جائے تو کنویں پر پرچہ ہوگا؟ اچھا ایک آدمی تیز رفتار اپنے ہی گھوڑے سے گر کر مر گیا تو گھوڑے پر پرچہ ہوگا؟ گھوڑا سبب تو بنا ہے نا اس کے مرنے کا، تو پھر پرچہ کراؤ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاتل نے گولی ماری، مقتول قتل ہو گیا، پرچہ اس پر نہیں ہے کہ اس نے اس کا ٹائم ختم کر دیا، پرچہ اس پر ہے کہ اس نے یہ جرم کیا کیوں، اس کا یہ فعل پسندیدہ نہیں ہے،
اس فعل پر پرچہ ہے، نہ کہ اس پر پرچہ کہ اس نے مرنے والے کا ٹائم ہی ختم کر دیا۔ ٹائم تو اللہ ہی ختم کرتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی نہیں آئی؟ بھائی کراچی 8ویں 9ویں منزل پہ کام کرتے ہوئے مزدور نیچے گرا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اسی کو ساتھیوں نے کہا کہ مٹھائی کھلا یار، تو بڑا بچا ہے۔ اب مٹھائی لیتے ہوئے وہ سڑک کراس کرتے ہوئے ٹرک کے نیچے مر گیا۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو کے شہید ہوئے، فوت ہوئے، جس ٹرک کے پیچھے لجپال پیر سیال لکھا ہوا تھا، وہ ان کے مرید کا ٹرک تھا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ بچانے پہ آئے تو موت کے منہ سے بچا لیتا ہے، اور جب اللہ ہی نہ بچائے تو کوئی ٹرین نہ ہو، کوئی قاتل نہ ہو، کوئی گولی نہ ہو، بندے کا ٹائم آگے بڑھ سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے ما نسبق من امت اجلہا، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں، یہ سب تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، را کے آگے الف آ رہی ہے جی، پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول یکے بعد دیگرے، وقفے وقفے سے رسول۔ سارے بولا کرو ادھر والے ماشاءاللہ یہ جو بیٹھے نے بھی مولوی سے سیاہ کیوں چلن ڈے نے، میری فاتحہ پڑھنا آئے میرے بھائی، بولو سارے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے، اور ایک وقت میں کٹھے پیغمبر بھی آئے ہیں۔ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں اور حضرت یوسف بھی، اور ایک ہی وقت میں ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے اگلی انہی آیتوں میں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون بھی ایک ہی وقت میں بھیجا ہے اللہ نے۔ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، اور ایک کچھ بستیاں تھیں، قومیں تھیں ادھر 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 ادھر، جیسے یہ آپ کے قریب قریب گاؤں ہیں، تو وہ 43 بستیاں تھیں، ان میں اللہ نے 43 نبی بیک وقت مبعوث فرما دیے، قریب قریب تھیں۔ ان ظالموں نے صبح سے لے کر زور سے پہلے 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا، اور تقریباً 170 کے قریب ان کے پر ایمان لانے والوں کو بھی شہید کر دیا، زور سے پہلے ان سب کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، قرآن کہتا ہے بغیر حق کے نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، کذبوہ، انہیں جھٹلایا، فاتبعنا بعدهم بعدا، اچھا جی، پس ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے ہیں۔ فاتبعنا بعدهم بعدا، اگر ایک قوم نے جھٹلایا ہے تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، دوسری نے جھٹلایا ہے تو ہم نے ان کو بھی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جھٹلاتے رہے، ہم برباد کرتے رہے۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان جابر قوموں کو افسانے بنا دیا۔ یہاں یہ جو احادیث ہے نا جی، یہ جناب احدوثہ کی جمع ہے، یہ حدیث کی جمع نہیں ہے، احدوثہ، اس کا واحد احدوثہ ہے، اس کا معنی قصے کہانیاں، ما یتحدث بہ، یعنی ہم نے ان کو ایسا برباد کیا کہ پھر وہ قصے کہانیاں بن کے رہ گئے اور ان کی کوئی اوقات اور حیثیت باقی نہیں رہی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لعنت ہو ان پر، پھٹکار ہو، ڈب کے مر جان، کہ جو پیغمبروں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اچھا جی، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دیکھ کر، جو معجزات 9 آیات، 9 معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ ان کی نبوت کی بھی دلیل تھی اور حضرت ہارون کی نبی ہونے کی بھی دلائل تھے، نشانیاں وہی تھی، اور کچھ حضرت ہارون کو بھی اللہ نے معجزے عطا کیے، مگر سب سے بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا عصا۔ بولو جی، حضرت موسیٰ کا عصا۔ یہ جو عصا ہے نا، یہ
مثال کے طور پہ وہ درخت کی شاخ ہے تو اوپر کرتے تھے تو وہ فوری لمبا ہو کر وہاں پہنچ جاتا تھا، اور اگر ٹیک لگانی ہوتی تھی تو وہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ اور قرآن میں آ رہا ہے کہ جب دریا پہ مارا تو 12 راستے بن گئے، اور قرآن میں سورہ بقرہ میں آ رہا ہے جب پتھر پہ مارا تو اللہ نے اس سے 12 پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اور یہ اندھیرے میں عصا نکالتے تھے تو روشنی ہوتی تھی، اس دور میں کوئی بجلی نہیں تھی، کوئی کنیکشن نہیں تھا، اور وہ روشن ہو جاتا تھا اور سارے علاقے میں روشنی پھیل جاتی تھی۔ اور یہی عصا جب وہ جادوگر آئے اور وہ انہوں نے جناب اپنی وہ لاٹھیاں پھینکی تو یہ خود سانپ بن کے ان کو کھا بھی گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کہ لاٹھیاں سانپ بن جائے، پر یہ جو کھا گیا ہے، اور کھا کے پھر فرعون کے پیچھے، اور فرعون ایسا بھاگا کہ اس کی دھوتی کھل گئی، ننگا ہو گیا، باطن کا بھی ننگا ہو گیا اور ظاہر کا بھی۔ تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے اور موسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ تو وہ جادوگر سارے کے سارے وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یا جو ان کے بڑے استاد تھے وہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بھائی ہارون کو بھیجا بِآیاتنا، اپنی نشانیاں، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح دلیل دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ بولو فرعون اور اس کے آپ کو کیا لگتا ہے جن کے پاس حکومت ہوتی ہے بڑے تکڑے ہوتے ہیں؟ 18,000 بچے فرعون نے قتل کروائے صرف اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میری حکومت ختم کر دے گا۔ پتہ چلا یہ اندر سے بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ بولو اندر سے بڑے، اوپر بڑے بڑے فرعون بڑے مکے میں لہرا کے دکھائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اندر دیکھو ان کا کیا ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا تکبر ہے۔ ایک اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، بولو اپنے آپ کو کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا، یہ تکبر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اچھے کپڑے پہنوں، اچھی جوتی پہنوں، یا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، اللہ خود حسین و جمیل ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو پوچھا یہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تو کسی کی سچی بات پہ غصہ کر جائے۔ وہ سن رہے ہو بھائی؟ کوئی بندہ بات سچی کرتا ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے تو کون ہونا یہ گل کرنے والا، اے جے تکبر۔ بھائی کوئی بھی کر دے، جب بات سچی ہے تو تجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور یہ ہے وہ تکبر جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان جنت میں نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ دوسرا سچی بات کا غصہ کرنا۔ بولو اندر گل بڑھ جائے نا، تسی تو ریکارڈنگ نہیں سننی، سننے والے سننی ہے نا۔ سچی بات کا نہیں بولن گے، سچی بات کا یہ ہے تکبر۔ آج کے بعد پلے بن کے انہوں مار لو گنڈا کہ جدو سچی گل دا غصہ کیتا سمجھ لو اسی متکبر ہو گئے، اور رائی دے دانے برابر بھی اللہ نو پسند ہے۔ ایک تکبر اور بھی ہے کہ میں تو چلو یہاں نہیں آیا، یہ کون ہوتا ہے یہاں آنے والا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ معاف فرمائے، مولوی تو ختم پڑھتے ہیں دوسرے مولوی تو ناراض ہو جاتا ہے، انہیں 4 آیتاں کہ وہ زیادہ پڑھ دیتی ہے نا۔ تقریر لگ جائے نا کسی مولوی کی تو دوسرے مولوی دی منجیاں مودیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں، عاجزی سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے۔ اب سنیے اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ لوگ بڑے سرکش تھے، بڑے بدماش لوگ تھے۔ اب ان کا ذرا تکبر سنیے گا۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لائے ان آدمیوں پر جو ہماری مانند ہے، جو ہمارے جیسے بشر ہے؟ تو پتہ چلا نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ کفر کی شک تو ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی شان ہے؟ کوئی ہے صحابی جن نے آکھیا ہوئے نبی ساڈے ورگے ہیں، اسی نبی ورگے ہیں؟ تو یہ کافروں کا نعرہ ہے بھائی۔
آپ کہتے ہیں مولوی فرقہ واریت کر دیتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. وہ بنی اسرائیلی تھے نا، تو قبطی اور فرعون کی قوم جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو غلام سمجھتے تھے قبطی اپنے آپ کو. وہ کہا ساڑھے کمین ساڑھے گھرچ کم کرنے والے مظاہرے نہ دے. یہ آج بھی زمینداروں میں تکبر ہے، آج بھی وڈیروں میں تکبر ہے. کمیدہ بچہ افسر بن گیا ہے ایسی تیسی، چنانچہ وہ غریبوں کو سکول جانے دیتے، اپنے بچے تو بورڈنگ میں پڑھ رہے ہیں اور غریبوں کے وہاں جہاں ان کی بھینسیں بھی وہی سکول میں بندی ہوتی ہیں. آپ چلے جائیں سندھ کی طرف اور ہمارے ادھر باولپور سے آگے چلے جائیں، آپ کو یہی کلچر نظر آئے گا. قوموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی برباد ہونے والوں میں شامل کر دیے گئے. تو فرعون کو پھر اللہ نے غرق کیا یا نہیں کیا؟ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہر فرعون غرق ہوا ہے. کوئی بھی حکمران عزت سے دنیا سے رخصت عزت والے کام کرو گے تو اللہ عزت دے گا. دکھاؤ کس وزیر اعظم کی قبر پہ دیا جل رہا ہو، کس کا عرس ہو رہا ہو. کہ تسی بھی بندے دے پتر والے کام کرو تو تواڈے پیچھے بھی قوم آئے نا. ویسے تو سارے ہی ہن شہید ہون ڈے نے بس. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنا دیا مریم کے فرزند، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں مریم کو، آیتن، اپنی قدرت کی نشانی. بولو اپنی قدرت کی نشانی. دیکھیے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیتین آنا چاہیے تھا، لیکن تثنیہ نہیں آیا، واحد استعمال ہو رہا ہے. کیوں کہ اصل کمال اللہ حضرت عیسیٰ کا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ہم نے مریم کے فرزند اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور انہیں یعنی دونوں ماں بیٹے کو بسایا ایک بلند مقام پر جو رہائش کے قابل تھا، وَمَعِينٍ، اور جہاں چشمے بھی جاری تھے. یہ ربوہ لفظ آ گیا جی، ربوتن. تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی گاما کانا، المعروف گاما کانا، ایک آنکھ سے کانا تھا نا، ایسا بدبخت تھا. حضور کے پاس ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو جہاں کے پاس. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بال نہیں ہیں. تو سرکار نے وہ لعاب لگایا، اللہ تعالیٰ نے بال عطا فرما دیے. ایسے معجزے پڑھ پڑھ کے مرزا کہتا تھا میرے بھی معجزے ظاہر ہو. تو معجزہ کی دسیا، ایک کڑی تے عاشق ہو گیا اور کہنے لگیا کہ اے ہے محمدی بیگم، مرزے ہو تہاڈی اے ہے ماں ام المومنین ہے، یہ نال میرا نکاح ہوئے گا. ہے تو وہ برادری دی سی مگر وہ ماں پیو مسلمان سی. انہوں نے آخیا وڈ دیاں گے تینوں نہیں دیاں گے. وہ شادی کسی اور نال ہو گئی. تے مرزا کہنے لگیا اے ہن میری اگلی بشارت سنو، مینوں وہی آئی ہے یہ خامد مر جائے گا تو یہ پھر میرے نکاح چ آ جانا ہے. وہ خامد آخیا میں انشاءاللہ نہیں مردا. وہ مریا اور اگر مر بھی جانا تو یہ نکاح چ آن والی، وہ تو مسلمان سی. پھر انہیں آخیا جی پیر مہر علی شاہ صاحب میری زندگی چ مر جان گے. اللہ نے انہوں نے بھی فتح عطا فرمائی. پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف لاہور مناظرہ طے ہویا، حضرت آ گیا، یہ نہیں آیا. بولو یہ نہیں آیا. تو انہیں آخیا مولانا ثناء اللہ امرتسری میری زندگی چ فوت ہون گے. مولوی ثناء اللہ نے آخیا میں مرنا ہی کوئی نہیں. انہوں نے آخیا جی تمہیں پتا کہ اس بےمان آخیا اللہ ہوں ختم نبوت کا صدقہ اندر تو بعد ہی مارے گا، اور واقعی وہ اندر تو بعد مرے نے، اندی زندگی چ مولوی ثناء اللہ مریا. تو اس طرح دیا جھوٹیاں خبراں. اس آخیا میں مسیح موعود ہاں. میں ایک باری سمندری جا رہا سی، ادو میں خطیب اتنے ہی سی. ٹیوٹے چ ایک مرزائی بیٹھا بڑی لمبی داڑھی، اور میں منڈا کھنڈا سی. وہ گلاں شروع ہو گئی. تو سارا ٹیوٹا ساڈے دوواں والی بھی چلو انہاں دے سنگھ پھسے نے تماشا ہی ویکھیے. میں آخیا یار تو مرزے نو نبی ثابت نہ کر، ایک اچھا انسان ہی ثابت کر دے. اپنی نکرانی تے وہ عاشق سی.
گل ہوں بچے بیٹھے نے نہیں تو تمہیں پھر کسی ویلے دساں گا. اور ریکارڈنگ جاری ہے گھر میں چونکہ ماوا بہنوں نے بھی سننا ہوتا ہے. ایک غلیظ ترین انسان سی. میں اتنے لوگوں میں کہا بھی مرزا صاحب نے لکھیا ہے کہ جہاں مینوں نبی نہ منن وہ کنجری دے بچے نے. وہ سارا ٹیوٹا کہنے لگیا آپ ہی ہوئے گا. نہیں سمجھے تسی. میں کہا ہوں ٹھیک ہے تیرے نبی دی عزت ہو گئی ہے. سارا مجمع کہہ رہا ہے بھی تیرا آپ ہی ہوئے گا کیونکہ انہیں آخیا جی کنجریاں دی اولاد نے جہاں مینوں نبی نہ منے. کہو استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا جی او یہاں وہ جو چنوٹ کے قریب ہے وہاں مرزائیوں نے اپنا مرکز بنا کے اس کا نام رکھا ربوہ اور کہا یہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ یہ مرزا صاحب کے بارے میں آیت آئی ہے. وہ الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب دے پچھلے دور میں غالباً 1997 چھے انہوں چناب نگر قرار دے دیتا گیا. وہ ربوہ بھی ہوں ربوہ رہا کل ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں رہائش دی. اب یہاں سے مراد ہے بیت المقدس اور بعد نے اور علاقے بھی مصر بھی مراد لیا ہے, بعد نے دمشق بھی مراد لیا ہے, بعد نے فلسطین بھی مراد لیا ہے. تو یہ سارے علاقے ہیں جہاں مریم سلام اللہ علیہا جس علاقے میں رہی اللہ نے پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے اور وہاں ان کو ٹھکانہ بھی عطا کر دیا. تو وہ کون تھے؟ دن تھے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. آج عیسائی کرسمس ڈے منانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دسمبر کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. قرآن سورہ مریم میں آ رہا ہے کہ اس وقت کھجوریں پکی ہوئی تھی. بولو کھجوریں. اللہ نے فرمایا کہ اے مریم کھجور کی شاخ ہلا دے کھجوریں تیری گود میں آ جائیں گی. آج کل کھجوریں پکی ہوئی ہیں؟ کوئی کھجوروں کا موسم ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مہینہ. یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں اور آج کل رکھیا وڈے دن. تو دن وڈے نہیں ہے چھوٹے نے. تسی تے بولو اپنے تو چھوٹے ہی رہنا. تو ایسی بے وقوف قوم ہے کہ دسمبر کے ان دنوں کو بھی بڑے دن رکھ چھڑے ہیں. بڑے دنوں دی چھٹیاں آ رہی ہیں جی, کمال ہے. بہرحال یہ مہینہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مہینہ یعنی وہ موسم سرما میں ولادت نہیں ہوئی, موسم گرما میں ہوئی ہے. گرمیاں میں چاہو اسی پھر تو دساں گے مہینہ کیڑا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, فہم قرآن سے ہمیں کامل وابستگی نصیب فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.